بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی سیاہی شام کے آسمان پر پھیل چکی تھی، ہوا میں گرد تیر رہی تھی، گوروں کی ٹاپوں سے زمین کانپ رہی تھی اور صلیبی لشکروں کے خیموں میں بے چینی پھیل چکی تھی۔ ایک نام تھا جو دشمن کے دلوں میں خوف اور مظلوموں کے دلوں میں امید جگاتا تھا، صلاح الدین ایوبی۔ ایک سپاہی ہانپتا ہوا اپنے سردار کے پاس پہنچا اور بولا، وہ آ رہا ہے، صلاح الدین آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی خیمے میں خاموشی چھا گئی، مگر سوال یہ تھا کہ آخر یہ شخص کون تھا؟ ایسا کیا تھا اس میں کہ دشمن بھی اس کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے؟ سن 1137 میں صلاح الدین ایوبی کی پیدائش تکریت کے ایک معزز مگر سادہ خاندان میں ہوئی۔ بچپن سے ہی وہ دوسرے بچوں سے مختلف تھے۔ جہاں دوسرے بچے کھیلوں میں مگن ہوتے، وہاں صلاح الدین علم، قرآن اور گھڑسواری میں دلچسپی لیتے۔ ان کے والد اکثر کہتے، یہ لڑکا صرف تلوار نہیں، عقل سے بھی جنگ جیتے گا۔ وقت گزرتا گیا، نوجوان صلاح الدین نے علم دین، حکمت اور جنگی مہارت میں کمال حاصل کیا، لیکن ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی تلوار نہیں تھی، ان کا دل تھا، نرم دل، اللہ سے ڈرنے والا اور انصاف سے بھرپور۔ ایک دن ان کے استاد نے پوچھا، اگر تمہیں طاقت مل جائے تو کیا کرو گے؟ صلاح الدین نے سر جھکا کر جواب دیا، میں طاقت کو کمزوروں کی ڈھال بناؤں گا، ظلم کا ہتھیار نہیں۔ استاد کی آنکھوں میں چمک آ گئی، انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ نوجوان عام نہیں۔ دوسری طرف بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ زخم کی طرح تھا۔ مسجد اقصیٰ کی فضا جیسے اپنے محافظ کی منتظر تھی۔ سال گزرتے گئے، صلاح الدین کی قیادت ابھرنے لگی۔ ان کی بہادری، حکمت اور اخلاص نے لوگوں کے دل جیت لیے، مگر ایک بڑی مشکل باقی تھی۔ مسلمان خود تقسیم تھے۔ چھوٹے چھوٹے حکمران، آپس کے اختلافات، انا اور اقتدار کی جنگ۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ بٹی ہوئی قوم کبھی بڑی جنگ نہیں جیت سکتی۔ انہوں نے پہلے دلوں کو جوڑا، کبھی نصیحت سے، کبھی حکمت سے، کبھی صبر سے۔ لوگ حیران تھے، یہ شخص صرف لشکر نہیں بناتا، امت بناتا ہے۔ پھر وہ دن آیا جب صلیبیوں سے فیصلہ کن ٹکراؤ ہونا تھا۔ جنگ حطین۔ سورج آگ برسا رہا تھا، میدان گرم تندور بن چکا تھا، صلیبی لشکر پیاس سے بے حال تھا۔ صلاح الدین نے جنگ شروع کرنے میں جلدی نہیں کی، انہوں نے دشمن کی کمزوری کا انتظار کیا۔ ایک جرنیل نے کہا، حملہ کریں۔ صلاح الدین نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، نہیں، صبر بھی جنگ کا ہتھیار ہے۔ یہی ان کا کمال تھا۔ وہ صرف لڑتے نہیں تھے، سوچتے بھی تھے۔ آخر وہ لمحہ آ گیا۔ اللہ اکبر! تکبیر کی صدا آسمان چیر گئی، مسلمان لشکر بجلی بن کر ٹوٹ پڑا۔ تلواریں چمکی، نیزے لپکے، گھوڑے دوڑے، گرد کے بادل اٹھے، چیخیں بلند ہوئیں، اور کچھ ہی وقت میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ صلیبی لشکر ٹوٹ چکا تھا، فتح مسلمانوں کی تھی، مگر اصل عظمت ابھی سامنے آنا باقی تھی۔ بیت المقدس کے دروازے کھلنے والے تھے۔ صلیبی خوفزدہ تھے۔ انہیں یاد تھا کہ جب انہوں نے شہر پر قبضہ کیا تھا تو خون کی ندیاں بہائی تھیں۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب بدلہ لیا جائے گا، مگر صلاح الدین کا دل انتقام سے خالی تھا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ ایک سپاہی بولا، آقا حکم دیں، دشمن سے بدلہ لیں۔ صلاح الدین نے اسے دیکھا اور فرمایا، ہم انصاف لائے ہیں، انتقام نہیں۔ یہ الفاظ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے گئے۔
قیدیوں کو رہائی دی گئی۔ بہت سے غریب عیسائیوں کا فدیہ خود صلاح الدین نے ادا کیا، یہاں تک کہ دشمن بھی حیران رہ گئے۔ ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی، اس کا بچہ گم تھا۔ صلاح الدین نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ بچہ تلاش کرو۔ گھنٹوں بعد بچہ مل گیا۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے بولی، ایسا رحم دل فاتحہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہی صلاح الدین تھے، جنگ کے شیر مگر دل کے نرم۔ وقت گزرتا گیا، فتوحات بڑھتی گئیں، مگر دنیا کی ہر طاقت عارضی ہے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب عظیم سلطان بیماری کے بستر پر تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی، ساتھی رو رہے تھے۔ صلاح الدین نے کمزور آواز میں کہا، میرے بعد لوگوں کو بتانا، دنیا ساتھ نہیں جاتی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ اتنی عظیم سلطنت کا مالک مگر ذاتی خزانے میں دفنانے کے لیے بھی بہت کم مال تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جنازے کے ساتھ ایک شخص ان کا کفن اٹھائے پکار رہا تھا، دیکھ لو دنیا فتح کرنے والا بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے دنیا کو سکھایا کہ اصل عظمت صرف جنگ جیتنا نہیں، اپنے نفس کو جیتنا ہے۔ اصل طاقت ظلم نہیں، رحم ہے۔ اصل بادشاہ وہ نہیں جس کے پاس تاج ہو، بلکہ وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔ آج بھی جب تاریخ عظیم فاتحین کا ذکر کرتی ہے تو بہت سے نام مٹ جاتے ہیں، مگر صلاح الدین ایوبی کا نام زندہ رہتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ سلطنتوں سے نہیں، اپنے کردار سے امر ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔